اب مکہ کی آپ اس وادی میں آئیے، ایک فرد ہے جس نے وہاں پر 40 سال گزارے، اور اس کے 40 سال اتنے ستھرے تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا تو یہ ہے کہ وہ خود تو آتا نہیں ہے، نہ وہ چمتکار کرتا ہے، وہ تو اپنا بندہ بھیجتا ہے اور اس بندے کے ذریعے اپنی دعوت اور اپنی پیغام اور اپنی ذات اور اپنے نام کا ابلاغ کرواتا ہے۔ تو وہ کتنا ستھرا اور کتنا شفاف جوانی والا بندہ ہوگا کہ جس نے آخری نبی بن کے آنا تھا، اور جب اس نے کہا کہ اللہ کو مانو، اور اللہ کو نہ ماننے والوں نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا اچھا اگر مجھے نہیں مانتے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے 40 سال تمہارے سامنے ہے، اس کے اندر کوئی خامی نکال کے پھر، یعنی یہ کتنی ستھری زندگی تھی۔ ہاں آپ تصور کریں نا، کسی کے پاس ایک بات بھی آ جاتی تو وہ آگے سے کہتا کہ نا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے پیغام کے لیے کھڑا کیا ہے، کیا یہ 40 سال کسی خانقاہ میں بیٹھا رہا ہے؟ کیا اس نے تم میں شادی نہیں کی؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا اس نے امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کی؟ شام تک جاتے تھے، بین الاقوامی لیول تک آنا جانا تھا۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی تمہارے جھگڑوں میں تمہارے فیصلے نہیں کیے؟ کیا یہ تمہارے اختلافات اور تنازعات میں شریک نہیں ہوا؟ کمال کی بات ہے۔ اگر اس کی پوری زندگی 40 سال اتنی ستھری ہے، اس نے تم میں سے کسی پر کبھی کوئی عیب نہیں لگایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر عیب لگا رہا ہو؟ اس ہستی کو خلوت محبوب کروا دی جاتی ہے 40 سال کی عمر، اور پھر خلوت میں تفصیلیں ہیں، وہ چلتے چلتے اب میں آگے چلتا جا رہا ہوں اور میں کچھ گوشے سلیکٹ کرتا جاؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس پیٹرن پہ سیرت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سمجھانے سے مراد ہے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو نہیں سمجھانا کہہ رہی، ویسے یعنی لفظ نکل گیا منہ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے گا، اکیلے جاتے ہیں، خلوت پسند ہو گئی ہے، اسی خلوت گاہ میں جبرائیل آتے ہیں، وحی آتی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت میں گھر تشریف لے آتے ہیں۔ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر میں بیٹھی ہیں، آ کے زملونی زملونی وہ سارا واقعہ۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ 40 سالہ زندگی کا خلاصہ صحیح بخاری کے پہلے باب میں حضرت خدیجہ نے کیا، آپ کو بھی اللہ ضائع کر سکتا ہے؟ یعنی آپ ہر شے مذہبی ترازو میں کیوں تولنے پر آ جاتے ہیں؟ کوئی انسانی ترازو بھی ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ نے حضور کو انسانی ترازو میں تولا کہ اتنا وزنی انسان، کیا اس کو بھی اللہ ضائع کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ ضائع کرے گا؟ فرمایا اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آپ تو جو رشتے توڑتے ہیں ان سے جوڑتے ہیں۔ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ اس کے پرسان حال ہیں، جس کا کوئی آسرا نہیں ہے آپ اس کا آسرا ہیں، جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے آپ اس کو کھانے کا دیتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے دے؟ یہ 4-5 جملے سیدہ خدیجہ کے اس 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہیں، جس کی بنیاد پہ اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ 40 سال میں کوئی نقص نکال لو تو ٹھیک ہے، میرا انکار کر دو۔ آگے چلتے ہیں، نبوت مل گئی، اعلان ہو گیا، نبوت آ گئی، غار ہیرا میں وحی نازل ہو گئی، سورہ علق کی ابتدائی آیات آ گئی۔ پہلا حکم جو حضور کو ملا، نبوت وہ نبوت تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں کوئی حکم نہیں تھا۔ پہلا حکم جو حضور کو ملتا ہے وہ سورہ المدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، 2 حکم دیے، 2۔ ایک فرمایا انذار، قم فانذر، اٹھی اور ان کو ڈرائیے۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ زندگی کو لے کے اے میرے محبوب یہ کیا سوچنے لگ گئے ہیں، ان کو بتائیے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ یہ انذار تھا۔ ان کو بتائیے کہ اصل حقیقی قدروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آگے پکڑے جائیں گے۔ ان کو بتائیے کہ صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں رکھیں گے تو انسان کا ہے کہ وہ جانور ہیں۔ انسان کا جو شعور دے دیا گیا، فطرت دے دی گئی، جبلت دے دی گئی، پھر الستو بربکم کا اندر داخلی چراغ ہے، اس کے بعد خارجی اپیل، نبی آ گیا، وحی آ گئی،
اس کے باوجود حق اور باطل کا لحاظ نہیں رکھتا، کوئی کمال کی بات ہے۔ انہیں بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا، لوگوں کو غفلت سے آگاہ کیا، اور دوسرا حکم دیا وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ مجھے ذرا اجازت دیجیے، میں جو مخصوص ہمارے ہاں الفاظ ہیں آج اس سے ہٹ کے تھوڑا متن کے قریب قریب کچھ باتیں ماننا چاہتا ہوں۔ وَرَبِّكَ فَقَبِّرْ، کبرا یکبر، اس کے مد مقابل تصغیر آتی ہے۔ کبرا کہتے ہیں بڑا کرنا، اور تصغیر کہتے ہیں چھوٹا کرنا۔ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، اے محبوب اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ کیا رب بڑا نہیں ہے؟ اے محبوب انہوں نے اپنے سوچوں میں جو رب کا چھوٹا سا تصور کر دیا، ان کی عقل و شعور میں پھر رب کا وہ تصور قائم کیجئے جو رب کا اصل تصور ہے۔ یہ معنی ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ۔ یہ سمجھتے ہیں محبوب یہ اپنی مرضی کرتے رہیں گے۔ انہیں بتائیے کہ جب بندہ ہو گیا تو مرضی کہا ہے کہ کوئی مرضی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے رب کو بڑا کرنا۔ جو حرام اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں، چلے حرام تو مذہبی اصطلاح ہے، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں رب کی، بندہ ہو اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنائے اپنے مالک کی، انہیں بتائیے کہ رب کو وہ منصب دیں جو رب کا منصب ہے۔ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، آپ اپنے باپ کو وہ منصب نہ دیں جو اس کا منصب ہے اور نیچے رکھیں۔ آپ دیکھیں 4 دنوں میں آپ کو گھر سے نکال دے گا۔ اصل منصب دیں۔ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبح یسبح، تسبیح سبح یسبح، یہ ایک سطح پر تیرنے کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا، تیرنے کو کہتے ہیں، اور اسی تسبیح کو اللہ کی تسبیح بھی کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا اس طور پر ذکر کر، اب جو چیز تیرتی ہے وہ ایک سطح پہ رہتی ہے۔ کبھی ایسے بھی تیری ہے کوئی شے، یا ایسے نہیں نہ تیری، یوں تیرتی ہے نا سطح سمندر۔ تو رب کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ رب کے بارے میں ہر وہ بات کرنا جو رب کی شان اور سطح کے لائق ہے، یہ تسبیح ہو جائے۔ تو فرمایا وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، اس کی سطح کی باتیں ان کو بتائیے کہ اس کا کیا منصب ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول بائبل کے اندر، میری رائے میں یہ بہترین انٹرپریٹیشن ہے رَبَّكَ فَقَبِّرْ کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جیسے اس کا حکم آسمانوں پر چلتا ہے ویسے زمین پر چلا دینا یہ بڑائی ہوتی ہے۔ وہاں یکسر منہ انحراف نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ہاں، اگلا پہلو کیا ہوا؟ یہ 2 حکم آ گئے۔ اس کے بعد یہ وہ دورانیہ ہے جو دعوت کا ابتدائی 3 سال یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 3 سال جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں خفیہ دعوت۔ کیا؟ خفیہ دعوت، اعلان دعوت نہیں تھا، یعنی ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ دعوت چل رہی تھی۔ اور ذاتی تعلقات میں جب حضور نے یہ اعلان فرمایا رَبَّكَ فَقَبِّرْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کی اور انذار کیا، تو سب سے پہلے جو قریب ترین لوگ تھے ان میں سے 4 لوگ حضور پر ایمان لے کر آ گئے۔ یعنی ابھی اعلانیہ دعوت نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ دعوت چل رہی ہے۔ تو ذاتی تعلقات میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ آپ پر ایمان لائیں، اس کے بعد آپ کے جگری دوست سیدنا ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے، اس کے بعد آپ کا غلام زید بن نام ذہن سے اتر گیا، زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد آپ کے چچا زاد حضرت مولا علی آپ پر ایمان لائے۔ یعنی یہ میں نے ترتیب سے نہیں بتایا، یہ 4 ایمان لے کر آ گئے۔ ہمارے ہاں اب رولا یہ ہے کہ ہمیں سیرت النبی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں سیرت ابوبکر سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اور ہمیں سیرت علی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری اب لڑائی یہ ہے کہ پہلے علی ایمان لے آیا سی یا ابوبکر لے آیا سی، اور اب الجھا کس میں دیا ہے؟ یہ پچھلے 1 سال آپ سن رہے ہیں، 5 سال سے افضلیت کے مسئلے میں الجھا دیا امت کو، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے۔ اس کو بے شک
جب اس پر غسل واجب ہوتا ہے اس کو غسل کے فرض ہی نہ آتے ہوں، لیکن یہ لڑائی اس نے لڑنی ہے کہ ابوبکر افضل ہے یا علی افضل ہے. کمال کی بات ہے. اقبال نے کہا تھا اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اے وہ شخص جس کو موٹے اور باریک کے فرق کا بھی نہیں پتا، تجھے اس میں الجھا دیا گیا کہ ابو بکر بڑا ہے یا علی بڑا ہے، ہوشیار ہو جا. تو یہ چاروں ایمان لے کر آئے. اہل سنت کا جو طریق ہے اس میں ہم اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ خواتین میں پہلی مومن سیدہ خدیجہ، مردوں میں، جوان مردوں میں پہلے مومن سیدنا ابو بکر، بچوں میں پہلے مومن سیدنا حضرت مولا علی، اور غلاموں میں پہلے مومن کون؟ حارث. کوئی لڑائی نہیں، اس میں تطبیق ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی بات. یہ کمائی تھی حضور کی، یہ چار لوگ. اولین کمائی جو بندہ کماتا ہے نا، پہلی کمائی یہ چار لوگ. اور لطف کی بات ہے یہ چاروں قیمتی لوگ تھے. آگے چلتے ہیں، چونکہ دعوت ذاتی تعلقات سے چل رہی ہے. اس کے بعد جو اشرا مبشرہ میں بڑے صحابی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ چاروں حضرت ابو بکر کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور دوست بھی تھے. ابو بکر صدیق کی دعوت سے یہ حضور کے دائرہ اسلام میں آ گئے. ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ چیزیں چل رہی تھیں. اگلا حکم آ گیا، دوسرا حکم، دوسرا قدم تھا. پہلا قدم یہ تھا، دوسرا قدم آ جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب اب ان کو بتا دیا ہے، اب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. اب اپنے رشتہ دار، یہ دعوت کا اسلوب سمجھ لیجیے آپ، دعوت کا اسلوب. اور میں نے یہ سیرت کا جو احاطہ کروں گا، یہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ قرآن مجید سے سیرت کا احاطہ کیا جائے. اگلا حکم آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اس وقت تک رشتہ داروں میں ایک زوجہ تھیں اور ایک حضرت علی تھے جو مومن تھے. اب کیا ہوا؟ حضرت علی سے فرمایا کہ علی ایک دعوت کا انعقاد کیا جائے. دعوت کا انعقاد کیا، بنی ہاشم کو بلایا، کھانا کھلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنے لگے تھے، آگے سے شور مچا دیا گیا اور حضور کی بات کو نہیں ہونے دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں، چند دنوں کے بعد پھر حضرت علی سے کہا کہ سب کو بلاؤ. طریقہ کار یہ ہوتا تھا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، نبی کی کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی حتمی نتیجے کے حوالے سے، لیکن نبی کی کوشش 50 معاملات ایسے ہیں جن میں کئی اٹیمپٹس ہوئی، کامیابی نہ ہوئی، بالآخر جا کے اللہ نے کامیابی. تو یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے. یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے. آگے میں مثالیں دوں گا آپ کو. اچھا اب ہوا، دنیا میں کامیابی کا ایک ضابطہ اللہ نے رکھا ہے ہر ایک کے لیے. دوسری دفعہ کھانا بلایا، سب کو بلایا، حضور نے دعوت دی. دائیں طرف سے ایک شخص کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا کون ہے؟ یہ میں پکار رہا ہوں، کون ہے جو اس طرف آئے؟ دائیں طرف سے دیکھا، ایک شخص کھڑا ہوا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی ہیں، چھوٹے بچے ہیں. فرماتے ہیں میں چھوٹا ہوں یا رسول اللہ، لیکن میں آپ کی حمایت کروں گا، عمر میں چھوٹا ہوں. پھر سامنے سے پکارا، کوئی نہیں اٹھا تو حضرت علی چپ کے ادھر سے اٹھ کے سامنے آ گئے اور کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کی حمایت کروں گا. پھر بائیں طرف سے پکارا، کوئی نہیں جب اٹھ رہا تھا تو حضرت علی اٹھ کے ادھر آ گئے اور ادھر سے کھڑے ہو گئے، میں آپ کی حمایت کروں گا. لیکن شروع ہو گیا کام، اپنے گھر والوں کو دعوت. اس کے بعد اگلا تیسرا قدم، تیسرا حکم آیا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ. جو آپ کو حکم دیا گیا اب وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیے سب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے طریقے کے مطابق اونچی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور جس طرح صدا دی جاتی تھی صدایا دی. کوئی امپورٹنٹ ایشو ہوتا تھا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے، تو سب اکٹھے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی دعوت، وحدت کی دعوت پیش کی اس رواج کے مطابق. ابو لہب جو تھا وہ بہت غصے ہوا. تبا لکا الہذا جمعتنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو جلال آیا. اور یہ جو اس نے تبا لکا کہا تھا نا، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب محمد رسول اللہ کے نہیں، محمد کے ہاتھ تو اللہ کی محافظت میں ہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں. کس کے ہاتھ ٹوٹے؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے،
کیا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. آیت آئی کہ نہ آئی؟ ابو لہب کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے؟ اس وقت ہاتھ ٹوٹتے تو سب کہتے کہ واہ اس نبی نے تو کمال کر دیا، آتے ہی اتنا بڑا چمتکار، لہٰذا اب جو اس کے مخالف جائے گا وہ تو مرتا جائے گا. ہاتھ نہیں ٹوٹے، ہاتھ نہیں ٹوٹے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت کا ایک طریقہ کار ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزریں گے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کر دیا اور کہہ دیا، اور جب کہہ دیا تو بس کہہ دیا، وہ ہوگا. مگر وہ ہوگا کب، اس کا تعین خود اللہ کرے گا. بندے نے جد و جہد کرنی ہے، بندے نے کیا کرنی ہے؟ جد و جہد کرنی ہے. تو گویا ظاہری طور پہ آپ دیکھیں اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، رزلٹ نہیں آ رہے. اور حضور کو کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور اسلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر. فصبر کما صبر اولو العزم، اس طرح صبر کرا ہے محبوب جس طرح اولو العزم لوگ کیا کرتے ہیں. اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں. فصبر، پھر آیت آتی ہے لربک، اے محبوب ان کو چھوڑ، اپنے رب کے لیے صبر کر. جب کوئی چھوٹے دو بہن بھائی، میں بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھا رہا ہوں، دو تین بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایک جو زیادہ پیارا ہوتا ہے ماں اس کو لے جاتی ہے اور کہتی ہے میرے واسطے تم اس نام چھوڑ دے، تم انہیں میرے لیے چھوڑ دو. تو اللہ کیا فرما رہا ہے محبوب؟ فصبر لربک، لربک فصبر، آپ ان کو چھوڑیے اور صبر کیجئے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں میرے لیے صبر کیجئے. آگے چلتی جا رہی ہے بات سامعین کرام. اب ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجیے، انقلابی جد و جہد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ اس کے استہزاء اور مذاق کا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اب آیا اور بس یوں چٹکیوں میں گیا. دوسرا مرحلہ تکالیف مصیبتوں کا ہوتا ہے، پھر چیلنج ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اور پھر تیسرا مرحلہ مصلحت کوشی کا ہوتا ہے، پھر سفارت کرتے ہیں اور آفرز دیتے ہیں، یہ لے لو اور مان جاؤ، یہ لے لو اور مان جاؤ. سمجھ آ گئی بات کی؟ تسلی کی آیات آ رہی ہیں. پھر الزام لگتے ہیں، جب یہ دیکھیں نا شروع میں نہیں مانا، ابو لہب نے یہ کہا، الزام لگائے، کہا کہ معاذ اللہ یہ تو بڑے سمجھدار تھے ہمارے معاشرے میں، معاذ اللہ اب یہ مجنون ہو گئے. مجنون کا اردو ترجمہ آپ عام طور پہ سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ اللہ کے لیے حضور نے اپنے آپ کو یہ بھی کہلوایا. اور ہم جو دین کے دائی ہیں، دین کے دائی ہیں، اکثر یہاں منہاج القرآن کے دین کے دعوت والے لوگ بیٹھے ہیں نا کرنے والے، ہمیں کوئی دوسرا ساتھی ایک جملہ بول دے تو ہمارا نفس، ہماری انانیت یوں آسمان تک جاتی ہے، میں نے یہ گل کر دیتی ہے. تو وہ دعوت میں کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے ہے تو اگلا نہیں مان رہا تو اللہ کی نہیں مان رہا، آپ کا اس میں کیا لینا دینا؟ آپ تو دائی ہیں، دائی کے طور پہ آئیں اور دائی کے طور پہ جائیں. تو یہ نفسیات کہ کسی نے بات نہیں مانی، اس نفسیات سے اگلے کو بات نہ ماننے والے کو ذاتی رنجش بنا لینا، میری بات نہیں مانی، اس کا مطلب ہے وہ بات تو تیری ہی تھی، اللہ کی تو نہیں تھی. اللہ کی بات اگر کوئی نہیں مان رہا تو نہیں مان رہا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حضور آیت نازل ہوتی ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے محبوب یہ مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. قرآن نے لفظ استعمال کیا، آپ کو مجنون کہتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو مجنون اور پاگل کہلوا چکا ہو اللہ کے دین کی دعوت میں؟ اور ہم دائی ہیں سب کے سب. تو جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے کوئی دائی نہیں بن سکتا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. حضور کی دعوت کے 3 چیزیں تھیں، 3 لفظ ہیں، انذار، تبشیر اور تیسرا لفظ ہے اس کے لیے یسر، آسانی. حضور کی پوری دعوت کا مدار قرآن پر تھا. قرآن نے ان تینوں اصطلاحات کو بیان کیا، تو گویا دعوت کا مدار قرآن پر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شاہ ولی اللہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا
کہ حضور ہر اٹیمپٹ کرتے، حتیٰ کہ جہاں دیکھتے کہ 4 عربی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں وہاں بھی چلے جاتے تھے اللہ کے دین کی دعوت دیتے. یعنی ہر ممکنہ اٹیمپٹ کرنی ضروری ہے. اس کے لیے یہ پروگرام، یہ وضاقتہ، یہ پروٹوکولز، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، ہمیں بلائے گا تو ہم یہ کریں گے، یہ چیزیں بلا دین کی دعوت میں نہیں ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بندہ ہو نا، کوئی چھوٹا بندہ تو جاتا بھی اچھا لگتا ہے، اتنا بڑا بندہ ہے اور اللہ کے لیے وہ ہر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس خود چل کے جا رہا ہے اور انہیں دعوت دے رہا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ دعوت پھر 3 طبقات تک گئی. سب سے اونچے بڑا طبقہ ہوتا ہے ایلیٹ کلاس. ایلیٹ کلاس میں 2 طرح کے لوگ تھے حضور کے دور میں. جو ایلیٹ کلاس میں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں آخری حد تک، انہوں نے فوراً اڈاپٹ کر لی، فوراً پہلی اٹیمپٹ میں جا کے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ساتھ چل پڑے. جیسا کہ میں نے بتایا، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، باقی سب لوگ، حضرت علی ان سے پہلے. اچھا، دوسرا ان سلیم الفطرت لوگوں میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سمجھ تو رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بات غلط نہیں ہے، اور پیچھے بھی خبریں تھیں، خاص طور پہ یہود میں پیچھے بھی خبریں تھیں، یہود اور نصارہ میں، لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ مفادات پر زک آتی ہے. ہرقل کا واقعہ پڑھیے، ہرقل جس کو کہتے ہیں، ہرقل کا واقعہ پڑھیے. جب حضور نے اس کو خط لکھا، بہت، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص الکبریٰ کی دوسری جلد میں اس پر 36-40 صفحے لکھے ہیں، اس کے واقعات، اس کی تفاصیل پر. وہ مان گیا تھا، وہ کمروں میں الگ روتا تھا، اس کے پاس انبیاء کی تصاویر تھیں جو پچھلے انبیاء کی نسل در نسل آ رہی تھی. اس نے بلایا اپنے لوگوں کو، اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ یہ عرب سے خط آیا ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قدم کی جگہ پر ان کا قبضہ ہوگا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ گدھوں کی طرح دوڑنے لگے. اس نے دروازے مقفل کروا دیے تھے. اس نے دیکھا کہ یہ تو ماننے والے نہیں، فوراً کہا کہ میں تو تمہارے امتحان کا، ایمان کا امتحان لے رہا تھا. وہ پلٹ کے آئے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. ہرقل ایمان نہیں لایا. تو آپ نے دیکھا کہ ماننے والے 2 تھے، ایک مصلحت کوشی کا شکار ہو گیا اور ایک اسٹیٹ اوے رہا. تو لہٰذا دعوت کے کام میں بھی 2 پہلو ہیں. جو سمجھتے ہیں نہیں یار تسی بات ٹھیک کرتے ہیں لیکن ہم ابھی بیزی ہیں، ہم ابھی بیزی ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ بیزینس ان کی اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ ہے. یہ کوئی خالی بیزینس نہیں ہے جس کو جواز بنایا جائے. اور جو بیزی ہونے کے باوجود کہیں نہیں، جب صحیح بات سمجھ آ گئی تو زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ دوں گا ہفتے کے بعد، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہم آگے چلیں، پھر آگے چلتے ہیں جی. اذیتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور پہلا خاندان جس پر اذیتیں ٹوٹیں، باپ پر بھی، ماں پر بھی، اور بعد ازاں بیٹے پر بھی، وہ عمار بن یاسر کا خاندان تھا رضی اللہ عنہ. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑھتے جا رہی ہیں، یہ چنگاری تو ختم نہیں ہو رہی، ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، ابو سفیان نے دیکھا، جو اس وقت بڑے قریش سردار تھے. ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، تو چنگاری بڑھتی جا رہی ہے، آہستہ 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 آہستہ، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کے موافقین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو پکڑیں. تو میں عرض کر رہا تھا 3 طبقے، پہلا طبقہ ایلیٹ کلاس، اس میں 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک حکمت کا شکار ہو جاتا ہے، ایک مان جاتا ہے. دوسرا طبقہ ہوتا ہے جوانوں کا، ان کے اندر جوش ہوتا ہے، وہ فوراً مان جاتے ہیں، وہ حکمت کا شکار بھی نہیں ہوتے. اور تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کا، مظلوم لوگوں کا جو پسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی امید کی کرن نظر آئے، ان کو امید کی کرن نظر آئے، وہ اس طرف چل پڑے. اذیتوں کا آغاز ہوتا ہے. عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر، ابو جہل کہتا ہے کہ اسلام سے باز آ جاؤ، وہ کہتی ہیں نہیں آنا. دوستان گرامی، 4 اونٹ منگوائے جاتے ہیں. کتنے؟ بولیے نا، توجہ میری طرف رکھیے. کتنے؟ 4 اونٹ منگوائے جاتے ہیں. حضرت یاسر کا ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا دوسرے کے ساتھ، ایک ٹانگ ایک کے ساتھ، اور ایک ٹانگ ایک کے ساتھ، اور ان 4 کو مختلف سمتوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور یاسر سے کہا جاتا ہے کہ اے یاسر، کیا محمد رسول اللہ کو چھوڑتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑتے. تو 4 اونٹوں کو ہانک کر مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے، اور حضرت یاسر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں جسم کے، لیکن وہ حضور کو نہیں چھوڑتے. ہم میں سے کسی کو اس کا عشر عشیر بھی پہنچا ہے؟
ہم خالی عاشق رسول ہیں، پتہ ہمیں سیرت رسول کا ککھ نہ ہو پائے۔ اس کے بعد عمار بن یاسر کی والدہ، ان بدبختوں نے ان کو نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ پہلی خاتون شہید جس کا خون اسلام کی راہ میں بہا تھا وہ عمار بن یاسر کی والدہ تھی، حضرت سمیہ۔ آغاز ہو جاتا ہے، بلال حبشی، حضرت بلال لٹا دیتے ہیں سنگلاخ چٹان نما پہاڑوں پر، وہ زمین ہے سنگلاخ ہے گرم، اور اس اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں، اور بلال آہد آہد کہتا ہے، اور حضور گزرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا دکھ کا منظر ہے، حضور گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر، ایک جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، اے آل یاسر صبر کرنا، تم یہاں پر ظلم سہ رہے ہو، اللہ عرش پر تمہارے لیے جنت بنا رہا ہے۔ قرآن مجید میں فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ جنتیں تیار کر رہا ہے، صبر کرنا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ابھی یہ آئیں گے مسائل اور مسائل آئیں گے، کیا اللہ کو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور باقی انبیاء نے جو معجزات دکھائے ان سے رسول اللہ زیادہ پیارے نہیں تھے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک معجزے کے ساتھ، جس طرح ہم نے سمجھا ہوا یوں ہوا میں چھڑی لڑاتے تھے اور سب کچھ ہو جاتا تھا، کیا یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ اگر حضور معجزات کے ذریعے اپنے دین کو نافذ کرتے تو بعد والے کہتے کہ حضور تو معجزہ کے ساتھ یہ نافذ کر کے گئے ہیں، ہم یہ جد و جہد کہاں سے کریں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا محبوب دین بھی نافذ کرے گا اور میں معجزات کو بھی روک کے رکھوں گا تاکہ بعد والوں کے لیے سنت قائم ہو جائے۔ پھر حضرت بلال ہیں، پھر آپ ایک طویل فہرست ہے صحابہ کرام کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، کتنے عظیم لوگ ہیں، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ اس میں ایک ایک خون لگا ہے۔ ابو بکر صدیق کو مسجد حرام کے صحن میں مار مار کے ادم و یا بے ہوش کر دیا گیا۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ کیا بات ہوئی، عجیب بات ہے۔ ہمیں دین کی الف بھی نہیں پتہ اور ہم نوجوانوں کو بلا رہے ہیں، ان بڑے لوگوں کا آپس میں لڑائیاں بتا رہے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کس طرح ہم تک پہنچائیں۔ بٹ چکی ہے یہ قوم اور یہ امت۔ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے مسلکی اختلافات اور فروعی جھگڑوں کو لے کر پوری قوم کو مطلب تقسیم کر کے اور فرقہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ فرقہ پرست مولوی قیامت کے دن حضور کے ان کے گریبان نہ پکڑا اور یہ بچ گئے تو ہر کوئی بچ جائے گا۔ امت رسول اللہ نے تو پتھر کھا کھا کے اور اپنے جسد اقدس کو لہو لہان کرا کے یہ اکٹھا کیا تھا، جس کو یہ بانٹتے پھر رہی ہیں کہ ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر کا پڑھیے، پھر پڑھتے جائیے آپ آگے نا، پڑھتے جائیے۔ یہ ایک پورا باب تھا، میں نے اشارہ کر دیا۔ ہم 4 ہجری سے گزر آئے ہیں، اب 5 ہجری ہے۔ اس حد تک ظلم بڑا اور حکم نہیں تھی تلوار اٹھانے کی، حضور کو آیت آ جاتی تھی صبر کیجیے۔ اس حد تک حکم بڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طبیعت مبارکہ کا جو اضطراب تھا وہ دور کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی حبشہ بھیجنے کے لیے۔ پہلے 2 قافلے گئے، 12 مرد اور 4 عورتیں، اس کے بعد 5 قافلے گئے، اس کے بعد پھر اگلا قافلہ گیا 5 برس کی، دوسرا قافلہ جو جاتا ہے اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کے 5 سالوں کے دن رات کی کل کمائی تھی، یہ 150 لوگ کل کمائی تھی۔ 6 ہجری چڑھتا ہے، ایک امید کی کرن، جی 6 نبوی، سوری ہجری 6 نبوی چڑھتا ہے۔ دیکھیں نا بڑوں کے بیٹھنے کا فائدہ ہو گیا تو چھوٹوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اچھا 6 نبوی چڑھتا ہے، ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، حضرت حمزہ اور عمر فاروق اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ 6 نبوی، تھوڑی امید کی کرن، لیکن ابھی وہ ظلم اپنی جگہ پہ ہیں، جو ہو رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ آہستہ آہستہ بڑھ حضرت حمزہ اور حضرت سیدنا عمر کے اسلام کے بعد کفار کے جو بڑے تھے یہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا تھا بات تو بڑھ گئی ہے، اب بات اس دائرے سے لیمٹ سے بڑھتی جا رہی ہے، اب تو ہمارے بڑے لوگ بھی ان کے ساتھ حمایتی بنتے جا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ ایک طبقہ ایک بندے نے مشورہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا ارادہ کرو، دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم بنو ہاشم سے نہیں لڑ سکتے،
بطور قبیلہ، وہ قبائلی نظام تھا نا، تو بطور قبیلہ بنو ہاشم کی مزاحمت نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت ابو طالب جو اس وقت تک حضرت سیدہ خدیجہ کے بعد حضور کے سب سے بڑے مطلب شیشہ پرائی ہوئی دیوار تھے حضور کے آگے، انہوں نے کہا جی ابو طالب سے بات کرو۔ حضرت ابو طالب کو بلایا گیا کہ ابو طالب بات بڑھ رہی ہے، یا اپنے بھتیجے کی نصرت سے پیچھے ہٹ جاؤ یا میدان جنگ میں آ جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے حضور سے بات کی، حضور نے فرمایا یا تو میں اپنی جان دے دوں گا یا وہ امر واقع ہو کے رہے گا جس کو اللہ واقع کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا انہوں نے فرمایا کہ بس پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے جا کے ان کو بالکل صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ ابو طالب نے بھی اب انکار کر دیا ہے، قتل کی طرف ہم جا نہیں سکتے، اب آخری آپشن ہے کہ ان کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ کر دیا جائے۔ یہاں سے شیب ابی طالب کا باب شروع ہو جاتا ہے۔ 3 سال تک، کیا 3 سال تک کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں۔ علماء نے وہ جملے لکھے ہیں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کے 3 سال شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، ملا علی قاری، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ایریا میں نا، جو ایریا شیب ابی طالب کا تھا، اس میں جتنے پودے تھے، جھاڑیاں تھیں، وہ بھی ختم ہو چکی تھی، چونکہ بھوک سے وہ جھاڑیاں بھی کھائی جا چکی تھی۔ حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ معصوم بچوں کو چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو گرم پانی میں ابال کے معصوم بچوں کے حلق میں رکھ کے اوپر سے گرم پانی ٹپکا دیا جاتا تھا۔ یوں اسلام ہم تک آیا ہے۔ 3 سال تک، یہ 1-2 دن نہیں، آپ کو دین کے لیے 3 دن کے لیے کہیں بند ہونا پڑے تو آپ کہیں گے ہم رہ پڑے ہو جائے اسلام سے۔ 3 سال تک، اور یہ اتنا طویل تھا کہ اس میں حضرت ابو طالب کے آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بزرگ تھے، عمر بہت زیادہ تھی۔ یہ 3 سال یہ بھوک پیاس اس نے اور نکی اور کمزور کر دیا، اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جیسے ہی وہ 3 سال گزرے اور شیب ابی طالب کا وہ محاصرہ ٹوٹا، حضرت ابو طالب اللہ کے پاس چلے گئے، حضرت خدیجہ اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان 2 ہستیوں کے جانے کا اتنا غم تھا حضور کو کہ حضور نے کہا یہ 2 دن کیا جو ابو طالب اور خدیجہ کے ہیں، یہ پورا سال ہی میرے محمد رسول اللہ کے لیے غم کا سال ہے۔ عام الحسن، یہ غم کا سال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مایوس ہو چکے تھے۔ 7، 8، 9 یہ 3 نبوی ہیں شیب ابی طالب کے، ہم 10 نبوی میں پہنچ گئے۔ مایوس ہو چکے تھے، حضور نے سوچا کہ آخری اٹیمپٹ کرتے ہیں، چونکہ مکہ سے تو مایوس ہو چکے تھے، تو حضور نے سوچا کہ مکہ کے مضافات میں کوئی اٹیمپٹ کی جائے، تو اس کے لیے حضور نے طائف کو چنا۔ آخری اٹیمپٹ ہے یہ مکہ میں رسول اللہ کی۔ اب تک معجزہ نہیں ہے، اب تک کوئی معجزہ نہیں ہے۔ کیا اللہ معجزے سے یہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا جس کے انگلی کے اشارے سے بچپن میں چاند ٹوٹتا تھا اور جوانی میں علی کی نماز کے لیے سورج واپس آ سکتا تھا، وہ برسا نہیں سکتا تھا؟ وہ زمین میں اگر اسماعیل ایک ایڑی رگڑ کے چشمہ جاری کر سکتا تھا تو مصطفیٰ اپنا لعاب ڈال کے کیا پھل اور پھول نہیں اگا سکتا تھا؟ لیکن پھر حجت کیسے ہوتی قیامت تک کے لیے؟ وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ یہ فلسفہ ہے ختم نبوت کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ امتحانات کا تسلسل ہے، عام الحزن ہے۔ حضور تشریف لے گئے ہیں طائف میں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اب میں وہاں جاتا ہوں، 3 سردار ملے، انہوں نے وہ جملے بولے جو جگر کو چیر دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے، آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اگر آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو جھوٹے شخص سے بات کرنی نہیں بنتی، اور اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا انکار کرنے سے ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا، لہٰذا ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے اوباش جوانوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے طائف کی گلیوں میں ایک حضرت زید بن حارثہ تھے غلام، اور ایک حضور تھے خود، کوئی اور فرد ساتھ نہیں تھا۔ حضور کو پتھر مارتے تھے، اور جب جسد لہو لعان ہوتا حضور بیٹھتے تو وہ نوجوان آتے بغلوں میں ہاتھ دے کے پھر کھڑا کر دیتے اور پیچھے سے دھکا دیتے کہ آگے چلو۔ حضور نے وہاں پہ ایک دعا کی جو میں نے سنانی ہے۔
اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے مکی حصے کو۔ حضور السلام نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ جملے سنتے جائیے، یہ کون کہہ رہا ہے جس کے لیے آپ اچھل اچھل کے تقریریں کرتے ہیں وجہ تخلیق کائنات؟ وہ وجہ تخلیق کائنات کہنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک آپ وجہ تخلیق کائنات کی سنت، سیرت اور اس کے دین کے ابلاغ کے لیے ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ کہتے رہیں 100 دفعہ کہتے رہیں، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم سب کو مبتلا کر دیا گیا ہے مسلک بندیوں کے بعد۔ ایک نے سیرت کو پکڑ لیا، وہ کہتا ہے کہ محبت یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی چکر نہیں۔ ہم میں سے زیادہ لوگوں نے محبت والے حصے کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں کوئی گل نہیں، رسول اللہ نے چھڑوا دینا ہے۔ رسول اللہ کی اپنی زندگی یہ تھی، رسول اللہ کی اپنی زندگی یہ تھی۔ اے اللہ، اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں۔ جملے سنیے، میں تیری بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی اور اپنے وسائل کی کمی کی، اور ان لوگوں میں رسوائی کی جو ان لوگوں میں ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، کیا تو نے مجھے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے؟ یہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ اے اللہ، کیا تو نے مجھے دشمن کے سپرد کر دیا ہے؟ وہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اے مولا، اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اگر یہ تیری ناراضگی کا نتیجہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس رسوائی سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیری راہ میں ہے۔ البتہ تیری بخشش وسیع ہے، میں تیرے رخ انور کی ضیاء پاشیوں کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی سے نکل کے ایک پتھر پر بیٹھ کر یہ فرما رہے تھے، اس وقت قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم، کیا تمہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ مشکلات اور آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلوں پر آئی تھی؟ یہ اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور موقع دیکھیں کون سا۔ بستھم البأساء والضراء والذلول وزلزلوا، پچھلوں پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھی اہل ایمان کے ہلا دیے گئے، حتیٰ یکون الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے صبر کرو، جد و جہد جاری رکھو، میری مدد قریب ہے۔ مدد ابھی تک آئی نہیں ہے، ابھی تک تو فوراً گیو اپ کر لینا، نتائج نہیں آ رہے، یہ اٹیمپٹ کیا نتیجہ نہیں آیا، یہ ایسا ہو گیا نہیں آیا۔ بنیادی چیز اخلاص اور کنسیپٹ کی کلیئرٹی ہے۔ اگر کنسیپٹ کلیئر ہے اور کام میں اخلاص ہے تو نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے، بندے کے تو ہاتھ میں ہی نہیں۔ حتیٰ کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 10، یہ جب پڑھتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 اس تناظر میں بعد مفسرین نے کہی ہے، اس تناظر میں حتیٰ یہاں تک کہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 ہے، اس کو ضرور گھر جا کے پڑھیے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا وجاءہم نصر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ کہ یہ پوزیشن ہو گئی محنت کر کر کے، یہ حال ہو گیا کہ جو لوگ تھے وہ مایوس ہو گئے کہ اللہ کی مدد نہیں آنے والی اور ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے حتیٰ کہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا، اللہ کی مدد بیک قانون پر آ گئی۔ یہ کیفیت ہوتی ہے دوستوں، اس کے بعد جا کے آگے چیزیں چلتی ہیں۔ طائف کے اس فیصلہ کن مارکے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فرد ہے جو مکہ کا اہل ایمان میں سے نہیں ہے لیکن وہ حضور کا دوست تھا، اب مکہ میں جا نہیں سکتے تھے تو اس کی حفاظت میں آ کے مکہ میں جاتی ہیں، اور نتیجہ خیز کچھ نہیں ہوتا، 11 ہجری چڑھ جاتا ہے۔
11 ہجری آتا ہے، حضور علیہ السلام ابھی بھی اٹیمپٹ کر رہی ہیں، گیو اپ نہیں کر رہے۔ اب کیا ہے، حج کا موسم آتا ہے تو جتنے مشرکین کے خیمے لگے ہوئے ہیں نا جو حج کرنے آئے ہیں، ان کے پاس جا کے دعوت دے رہے ہیں، ان کے پاس جا کے دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ ایسا ہوئی، کچھ ایسی ہوئی کہ 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ سے آئے ہوئے لوگ۔ یہ امید کی پہلی کرن تھی جو 11 ہجری کو کھلی تھی۔ کتنے؟ 11 نبوی کو، 11 نبوی کو کھلی تھی۔ یہ کتنی؟ 11 سال بعد 6 لوگ آئے، اسلام قبول کر لیا، ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے۔ یہود ہمیں یہود مدینہ میں 5 قبیلے میں آگے ذکر کروں گا، ان میں سے جو یہود قبائل تھے وہ عرب قبائل، 3 یہود قبائل تھے، 2 عرب قبائل تھے، ان کا آپس میں بھی مخاصمت رہتی تھی۔ تو جو یہود قبائل تھے وہ عرب قبائل کو کہتے تھے کہ ہم میں نبی آنے والا ہے، چونکہ پہلے سارے نبی بنی اسرائیل میں تھے، ہم ان سے مل کے تمہیں قتل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے، قبل اس کے کہ یہود ایمان لے آئیں تم ایمان لے آؤ۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 لوگ ایمان لے کر آ گئے، بات ختم ہو گئی، وہ واپس چلے گئے۔ سارا سال جد و جہد جاری رہی، کوئی آگے نہیں بڑھا، کام ہوتا رہا، دعوت ہوتی رہی، رسپانس نہیں تھا۔ 12 ہجری میں، 12 نبوی میں پھر ادھر سے حج کا سال آتا ہے، حضور پھر جاتے ہیں، تو اب وہ معاملہ جو 6 افراد پر مبنی تھا وہ 6 سے بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ معاملہ 6 افراد سے بڑھ جاتا ہے، اور کتنے ہو جاتے ہیں جی؟ 12 افراد ہو جاتے ہیں، 6 سے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کلوز کرنے لگے ہیں مکی زندگی۔ دوسری دفعہ جب یہ آتے ہیں، افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر یہاں پہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اتنی مشکلات ہیں، تو آپ مدینہ کیوں نہیں تشریف لے آتے؟ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ اس سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں ایک مسرت کی لہر آتی، لیکن حضور کا کوئی عمل وحی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب قلب اطہر میں تو وہ آ چکی ہے آرزو، لیکن زبان مبارک سے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ ابھی خیمے سے نکلتے ہیں کہ وحی نازل ہو جاتی ہے، ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کب آئیں گے؟ فرماتے ہیں ابھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں تو قرآن اور شرعی احکام پڑھانے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے، کوئی ساتھ بھیج دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معصب کو ساتھ بھیج دیتے ہیں، معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ چلے جاتی ہیں۔ 1 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے، وہ جا کے مدینہ کریا گلی گلی میں اسلام اور قرآن مجید اور حضور کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ کرتے ہیں، بستر پر مولا علی ہیں اور آپ کے قدم بقدم حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور غار ثور کی راتیں ہیں، 3 وہاں پہ راتوں کا قیام ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت جو پہلی نازل ہوئی ہے وہ اس رات پہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پورا انسانی سطح پر جد و جہد ہے ساری کی ساری۔ اور وہ جد و جہد کیا ہے؟ وہ جد و جہد یہ ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ہیڈ منی رکھ دی تھی کہ جو رسول اللہ کا پتہ دے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہو گئے، جن کے کنگن جنہوں نے عمر فاروق کے دور میں پہنے تھے۔ تو سراقہ یہ بڑے کھوجی تھے، ان کا کام تھا ٹریس آؤٹ کرنا۔ یہ پیچھے نکلے 100 اونٹ کی لالچ میں، جب گئے تو غار ثور کے پاس پہنچ گئے، اور حضور اور حضرت ابوبکر 3 دن گزار کے وہاں سے نکل رہے تھے۔ تو جب یہ قریب جاتا سراقہ، اب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے، چونکہ جو جب تک رسول اللہ سے جڑا نہیں ہے وہ رضی اللہ ہی نہیں بنا، اس وقت تک سراقہ ہے۔ اب پہلی مدد و نصرت دیکھیے کہ جاتے ہیں، حضور کو سامنے دیکھ لیا اور ابوبکر جا رہے ہیں، تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سراقہ فوراً پیچھے پلٹتا ہے اور رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس سے نجات دے دیں تو میں پیچھے پلٹ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں، گھوڑا باہر نکل آتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، دوبارہ لالچ میں گھوڑا پھر زمین میں چلا جاتا ہے۔ یہ 3 دفعہ واقعہ ہوا۔ سراقہ بن مالک کا یہ والا عمل، یہ پہلی مدد اور نصرت تھی جو اللہ سے اتری تھی آسمان سے۔ 13 سال کی جد و جہد۔ اب اگر گفتگو ختم بھی کر دیں تو مکی زندگی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ 13 سال کی جد و جہد کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں، اب مدینہ پاک حضور تشریف لے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 6 افراد، اور پھر 6 افراد کے بعد آگے حضرت معصب بن عمیر کی تبلیغ،
وہ وہاں پر شور و غوغا مچا دیتی. مدینہ میں اللہ نے رسول اللہ کو غیر معمولی قبولیت کے لیے دروازے کھول دیے تھے. چونکہ رسول اللہ تھے ہی، رسول اللہ تو عظیم ترین ہستی تھے ہی، مگر رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی تھے. تو وہ 13 سال کی جد و جہد بنا کے قیامت تک اسوۃ حسنہ کی راہ ہموار ہو رہی تھی کہ ہم معجزات سے انقلاب نہیں لایا کرتے، ہم انسانی سطح پر جد و جہد کر کے انقلاب لایا کرتے ہیں. مجھے آپ نے وقت کا بتانا ہے. مدنی زندگی 15 منٹ میں نہیں ہوگی. چلیں پھر جب اللہ کو منظور ہو آپ بھی کلوز کرتے ہیں جتنا ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، اب مدینہ کا تمدنی حال سمجھ لیجئے. مکہ اور مدینہ کی نوعیت میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. مکہ قبائل تھا، قبائلی زندگی تھی، وہاں پہ قبائل کی حکمرانی تھی. مدینہ کے اندر سٹیزن والا ایک پورا کا پورا شہریت تھی. وہاں 5 قبائل تھے، 2 عرب قبائل اور 3 یہود قبائل. اوس و خزرج یہ عرب قبائل تھے، رہتے مدینہ میں تھے، اور بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ 3 یہود قبائل تھے جو مدینہ میں رہتے. عرب قبائل کی آپس میں مخاصمت ہوتی تھی، دونوں کی، اوس اور خزرج کی پرانی جنگیں ہوتی تھی. یہود کا کردار فیصلہ کن تھا، جس طرف یہود اپنا وزن ڈالتے وہ جیت جاتا تھا. اب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں جا کے جو تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا. ماحول ہموار ہوتا گیا. سینکڑوں لوگ دائرہ اسلام میں حضور کے آنے سے پہلے داخل ہو گئے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک پہنچے تو حضور کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک بہت بڑا جم غفیر ہر روز اس خبر میں، چونکہ مکہ سے نکل چکے تھے، اس خبر میں آ کے انتظار کرتا تھا اور پہاڑیوں سے دیکھتا تھا کہ مدینے سے آ تو نہیں رہے. لیکن جب نہیں دیکھتا تھا تو واپس چلا جاتا تھا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، کئی دن یہ چلتا رہا. علماء نے مختلف تاریخیں لکھی. بالآخر وہ صبح پھر طلوع ہو گئی کہ بنو نجار کی بچیاں وہ دف لے کے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ آج ہم پر طالع البدر علینا من ثنیۃ، ان وادیوں سے آج ہم پر وہ چاند طلوع ہو چکا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. حضور مدینہ میں آ گئے. ہر ایک کی خواہش، مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو تنگی تھی مکہ میں اس کو اٹھا دیا تھا، کشادگی آ گئی تھی. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کے گھر آ کر قیام کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، میری یہ کتاب بھی آ رہی ہے حضور کے بچوں کے رسول، اس میں صرف وہ واقعات ہیں اور ان کی شرح ہے جو حضور علیہ السلام سے بچے ملے تھے، بیٹھے تھے، حضور نے کوئی دعا دی، حضور نے کوئی سمجھایا، ڈانٹا، تربیت کی. وہ اس میں وہ ایک واقعہ ہے. حضور خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب مدینہ کے بعد آئے نا، ہجرت کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ اے علی اور اے عمر، یہ وہ گلیاں ہیں کہ جب میری والدہ میرے والد کی قبر پر مجھے لائی تھی تو ہم ان گلیوں سے گزر کے جایا کرتے تھے. حضور کو وہ گلیاں یاد تھی. پھر رشتہ دار یاد تھے، وہ سب آ گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہے. حضور نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کے حکم سے اس نے جہاں رکنا ہے وہ میرا قیام تھا. اس سے پہلے 15 دن قباء میں قیام کر کے آئے تھے، تو وہاں مسجد بنائی. مدینہ میں آئے، رکے اور وہاں مسجد بنائی. تو لہٰذا مومن جہاں پر قیام کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے وہ نظام صلاۃ نافذ کرتا ہے. اس کے بعد پھر آگے غزوہ بدر، پھر غزوہ احد. مسلمان چونکہ جب انٹر ہوئے تھے بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، بڑی سخت بے سر و سامانی کی حالت میں. ہر شے مدینہ مکہ چھوڑ کے آئے، جائیدادیں چھوڑ کے، وہ تو بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے اس ظلم اور بربریت میں. تو جب وہ جان بچا کر وہاں سے تیزی سے نکلے تو ظاہرہ کچھ نہیں تھا صاحب. تو یہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانش کا ایک اگلا مظاہرہ انسانیت نے اور آسمان نے اور امتوں نے اور قوم نے یہ دیکھا جو کہیں نہیں تھا، کہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر آ کے جو مواخات قائم کی. سب حیران اور تاریخ آج تک حیران ہے کہ وہ کیا آئیڈیا تھا. انصاری کو لیا اور ادھر ایک مہاجر کو لیا جو ہجرت کر کے آیا تھا اور ان کو بھائی بنا دیا. اور وہ بھی ایسے بھائی بنے کہ انہوں نے کہا آدھی آدھی جائیداد ان کے حصے میں رکھ کے رکھی، آدھا آدھا گھر انہوں نے کہا ہم درمیان میں پردہ لگا لیں گے، تم ادھر رہو. حتیٰ کہ بعض سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے، چونکہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہ ایک
صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے سامنے لا کے کھڑی کر دی کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار کے تو اسے نکاح کر لے۔ کیوں؟ دوسرے نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی اذیتیں جھیل کر آیا ہے۔ اتنی ویٹیج تھی مکہ کی اذیتوں کی۔ تو لہٰذا جو متقدمین صحابہ ہیں کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا ایک دفعہ جھگڑا ہوا، یہ مسلم میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ابتدائی میں نہیں تھے جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور حضرت خالد بن ولید احد کے بعد جھگڑا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی، ان سے سخت ایک لفظ نکل گیا، حضور نے لا سبوا اصحابی، خبردار کوئی میرے صحابی کو برا نہ کہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، اب ان کو کہہ رہے تھے جو مکی زندگی گزار کے نہیں آئے تھے، یہ جو پوائنٹ ذہن میں رکھیے، جو مکی زندگی سبحان صاحب گزار کے نہیں آئے تھے، تو فرمایا خبردار تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ سونا خرچ کر دے اور مکہ میں جو میرے ساتھ اذیتیں جھیل کے آئے ہیں وہ ایک مشت بھر گندم اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کو وہ گندم عزیز ہے، یہ احد عزیز نہیں ہے، کیونکہ وہ مکہ سے آئے تھے مکی دور گزار کے۔ تو ویٹیج کس سے ہوتی ہے؟ ویٹیج اس کی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں جو مشکلات جھیل کر آتا ہے۔ ہمارے ہاں انٹری پہلے اور بعد میں ہوتی ہے، اور پہلے کہتے ہیں میں نے عزت نہیں ملی ہے، مجھے تو وہ سیٹ نہیں ملی، یا مجھے تو وہ اس طرح میرا نام اس طرح نہیں لیا گیا۔ تو جو لوگ مشن کے ساتھ، کسی مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مشن اندر تب داخل ہوتا ہے اگر اندر سے نفس اور میں نکل جائے۔ نفس اور میں اور مشن، یہ گندگی کے ساتھ وہ مشن اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا تھا، حضرت امام شافعی کا بندہ نہیں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، حضرت وکیع غالباً نام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا گناہ چھوڑ دو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ان کی رائے میں پڑھنا ایک ذہنی ریاضت تھی، تو مجھے کوئی یاد رکھنے کا طریقہ بتائیں، یہ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو۔ تو امام شافعی نے فرمایا بیٹا میں تیرے اضطراب سمجھ رہا ہوں، بات سمجھ، اللہ کا یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ اس دل میں آتا ضرور ہے جس دل میں گناہ ہو، مگر گناہ کو دیکھ کر، گندگی کو دیکھ کر یہ واپس چلا جاتا ہے۔ دل کو صاف کر تو جو یاد کرے گا وہ وہیں پہ ٹھہر جائے گا آپ کے۔ تو لہٰذا دعوت اس کی مؤثر ہے جو اندر سے میں کو نکال دے کہ میں نے یہ کہا تھا، اس پہ نہیں ہوا، مشاورت ہو رہی ہے، میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا، اس پہ نہیں مانا گیا، لہٰذا اب میں آؤں گا نہیں اس سے پروگرام میں، تسی فیصلہ کیتا جی تسی کرو۔ یہ جملہ کتنی دفعہ سنا کانوں نے؟ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے داعی کا رویہ نہیں ہے، یہ نفس کے دین کے داعی کا رویہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ جب مواخات کروا دیتے تو اگلا مرحلہ آتا ہے، اب فائنینشلی سٹرونگ کرنا ہے، مال اسباب حتیٰ کہ کپڑے تک انہوں نے لے لیے تھے، صرف ایک ایک جوڑے میں آئے تھے سب لوگ، ہر شے مکہ والوں کے پاس تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 8 مہمات بدر سے پہلے دن، چونکہ بحیر احمر اور مدینہ کے ساحل سے عرب کی ساری تجارت جاتی تھی، تو وہاں پر دستے بھیجے تاکہ وہ ہمارا اپنا جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ تو واپس آئے۔ ادھر سے حضور علیہ السلام 2 ہجری کو چند لوگوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے، کوئی تیاری نہیں ہے، باہر جا کے مشاورت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ایک لشکر شام مشرق سے آ رہا ہے، شمال سے آ رہا ہے، ایک جنوب سے آ رہا ہے، جو شمال سے آ رہا ہے اس کے ساتھ 50 محافظ ہیں اور مال ہے، جو جنوب سے آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیل اور کانٹے سے لیس 1000 کا لشکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جب 8 مہمات جاسوسی کے لیے حضور نے بھیجی نا، تاکہ ان کی موومنٹ دیکھی جائے، رسول اللہ کی تدبیر دیکھیے، حضور علیہ السلام ان کے تاجروں کی نا، مشرکین عرب کے تاجروں کی موومنٹ کو آبزرو کروا رہے ہیں، اس کی خبر ظاہر ہے اگر ان کے جاسوس تھے مدینہ سے تو ان کے بھی ہوں گے۔ خبر ابو سفیان تک پہنچ گئی اور وہ بہت بڑا ایک قافلہ لے کر آ رہا تھا، تجارتی قافلہ۔ اس نے زمزم غفاری کے ذریعے پیغام بھیجا مکہ میں کہ محمد رسول اللہ تمہارا سارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، چونکہ وہاں مکہ کے ہر گھر کا سامان تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ ابو جہل کو بات چلی، ابو جہل جو ہے نا وہ جاہرانہ طبیعت کا تھا، ہاکس، لڑائی شدت پسند،
وہ موقع کی تلاش میں تھا. یہ والی خبر جب ادھر پہنچی تو اس نے کہا یہ زبردست موقع ہے. اس نے اپنے غلاموں کو تیار کر کے حضور کے ایک ایک مکے کے گھر میں بھیجا اور کہا کہ یہ موقع ہے، اگر محمد رسول اللہ پر قابو پانا چاہتے ہو تو پا لو. وہ تیار ہو گئے، بہت بڑا لشکر، ایسا لشکر کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے اور وہ کھاتا تھا، اور ایک دن 10 اونٹ ہوتے تھے. رقاصائیں ان کے ساتھ، مغنیات ان کے ساتھ، پوری موسیقی کے ساتھ آ رہے تھے، چونکہ ان کو یقین تھا کہ اتنا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ادھر حضور مشورہ کر رہے تھے کہ 2 لشکر ہیں، اللہ نے ایک کا وعدہ کر دیا ہے. صحابہ کرام کا مزاج یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں جس کے ساتھ لوگ تھوڑے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو کوٹ کیا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَدُّونَ عَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم اس طرف جانا چاہتے تھے کہ تمہیں کانٹا نہ چبھے. انسانی فطرت ہے نا، آسانی چاہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ان چیزوں سے صحابہ کرام پر تنقید کا دروازہ کھولنا یہ پرلے درجے کی بدنیتی اور حرام کام ہے. کیوں؟ یہ تربیت کا پروسیس تھا جو اللہ اپنے رسول کے ذریعے اپنے رسول کے محبین کی کر رہا تھا. ہر شے کو ایک اور تناظر میں، پروسپیکٹس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ آسانی سے سارا کام ہو جائے، کتنی مشکلیں جھیل کے آئے تھے. اللہ کیا چاہتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتا تھا کہ اب اسلام ایک قوت کے طور پہ ابھرے. اب وقت آ چکا تھا، چونکہ محمد رسول اللہ کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اب مشاورت ہوئی. ابو بکر صدیق نے تقریر کی، حضور نے کوئی توجہ نہیں. حضرت عمر، حضور نے کوئی توجہ نہیں. سارے کر رہے تھے. اب حضرت عبادہ جو تھے، اب سعد بن عبادہ جو مدنی لشکر کے سردار تھے، یہ تو مکی تھے نا، سارے مہاجر تھے. حضور تو مدنی لشکر کی طرف دیکھ رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں، جس میں حضور جس بیعت اور جس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ آئے تھے، اس میں سر یہ طے ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اگر آپ مدینہ سے باہر لڑیں گے تو اس میں ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے پیش نظر وہ بات تھی. اب مہاجر صحابہ خطاب کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام خاموش بیٹھے. حضرت سعد بن عبادہ کی طرف توجہ گئی. انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور کی توجہ میری طرف ہے. وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے قلب اثر میں یہ بات ہے کہ ہم نے ہجرت کے وقت آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینہ میں ہم آپ کے محافظ ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مدینہ میں بھی آپ کے محافظ ہیں اور مدینہ کے باہر بھی آپ کے محافظ ہیں. حتیٰ کہ آپ ہمیں کہیں گے کہ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دو تو ہم دریاؤں اور سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے. حضرت سعد بن عبادہ تقریر کر کے بیٹھے تو محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کے چہرے انور ایسا بشاشت سے ہنس رہے تھے اتنے ٹینس والے ماحول میں کہ جیسے حضور کبھی کبھی اتنا ہنسا کرتے تھے. یعنی حضور منتظر تھے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو. تو اس کے بعد فرمایا بس ختم ہو گئی بات. پھر حضور نے اپنے حجرہ بنوایا اور اس حجرے میں حضور علیہ السلام نے پھر اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میری 15 سال ہو چکے، 13 سال مدینہ اور 2 سال یہ 2 ہجری ہے نا، 2 سال یہ کتنے سال بولیں بھائی. حضور نے فرمایا اللہ یہ میری 15 سال کی کمائی ہے جو میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں. اگر یہ لشکر آج مٹ جاتا ہے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر اللہ نے وعدہ فرمایا اور پھر ملائکہ نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ شوکت دی، وہ قدرت دی اور وہ طاقت دی کہ اسلام ایک قوت کے طور پہ ابھرا. اور ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے جا کے شہید کر دیا اور جا کے اس کو ہلاک کیا. ابو جہل کو ان کے اندر آپ کو پتہ ہے، مجھے اشارہ ہو گیا جی اس کو کلوز کریں. میں نے عوام کو اس لیے بتایا کہ مجھ پہ الزام نہ آئے. ابو جہل نے جب اس کو مارنے کے لیے گئے تو ابو جہل نے پتہ کیا کہا ان بچوں کو؟ انہیں کہا مجھے مار تو رہے ہو مگر میری گردن یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا. معوذ اور معاذ. انہیں پوچھا اس کی کیا وجہ؟ انہیں کہا جب قاتلین کے سر پڑے ہوں تو ابو جہل کا سر اونچا ہونا چاہیے. آئے سمجھ؟ تو یہ ابو جہل کی سوچ ہے کہ میرا سر نمایاں نظر آئے، مجھے دوسروں سے زیادہ ایک انفرادی پروٹوکول ملے، مجھ پر سب کی نظریں آئیں. آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اب آخری تربیت کا نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے جو تحریک منہاج القرآن، یہ ساری میں نے تحریک مشنی درس بھی دے دیا ساتھ ساتھ. اگر یہ پرومیننسی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے باطن کے اندر کہیں خبث پایا جاتا ہے. پرومیننسی مشن میں کچھ نہیں ہوتی، پرومیننسی صرف مشن کے فکر کی ہوتی ہے. مشن کا مقصد اور فکر سب سے بلند ہے. میں پرومیننٹ نہیں ہوں، اگر یہ چیز ہے تو یہ تو ابو جہل کی سوچ تھی.
مجھے دوسروں سے ممتاز رکھا جائے، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے القابات کا لحاظ زیادہ رکھا جائے، مجھے بلاتے ہوئے پروٹوکول دیا جائے، میں اگر بے شک لیٹ آؤں اور پیچھے آ کے بیٹھوں تو مجھے آگے بلایا جائے۔ کیا یہ ہم سب کی نفسیات نہیں ہیں؟ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ چیزیں ایک باشعور سمجھدار امتی سے ان کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی انہی معاملوں میں الجھے ہوئے ہیں تو ہم نے آگے کب بڑھنا؟ تو لہٰذا ان معاملوں سے نکلیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی، مکی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے جس کا خلاصہ پیش کیا، مکی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے دنیا کا عظیم ترین انسان کس حد تک اذیتوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور رسوائیوں سے گزرا۔ حضور کے سامنے آپ کی کوئی ورتھ ہے، ہماری کوئی ویلیو ہے؟ ہم تو زمین پر بوجھ ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پہلے حضور کا امتی بنایا، پھر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے شیخ الاسلام جیسے ایسی ہستی سے جوڑا کہ جس کی طبیعت، مزاج اور علم اور فکر میں منفیت، فرقہ، تفرقہ، توڑنا ایسی شے ہی کوئی نہیں پائی جاتی۔ اس کے باوجود اب ہم میں تو تھوڑی تھوڑی یہ پائی جاتی ہے، اس سے ہم اس جمعیت کو نہ توڑیں، اپنے اوپر قابو رکھیں، اپنے اندر بے نفسی لائیں۔ جب یہ جس بندے کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے یہ نہیں کہا گیا، یا مجھ سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یا میں یہ نہیں کرتا، سمجھ لیں کہ وہ بھی صفر پہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنا سفر شروع کرنا ہے صفر سے، وہ آج سے شروع کر دے، کل سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و جہد تھی، اس جد و جہد کے بغیر یا اس طرح کی جد و جہد کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ہوگی آپ کے مشن میں، آپ کے تحریکی کام میں، ان مراحل سے گزرے بغیر، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ سنت رسول کے دعوے دار ہو کے سنت رسول کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اپنانے کے لیے دیکھ رہی ہیں، تو پھر آپ سنت رسول کے تو دعوے دار نہ ہوں۔ تو اسوہ حسنہ سنت رسول ہے، وہ جد و جہد ہے۔ تو حضور نے 13 سال جد و جہد کی، اس کے بعد پھر نصرت آئی۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، اور میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی عنایات منتظر ہیں، ہمارا عمل ان کو روکے ہوئے۔ جس دن ہمارا عمل بہتر ہو گیا وہ انشاءاللہ ہم پر اتر جائیں گے۔